سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ منجھن پور ازہری نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جاور صاحب جنہوں نے ایک اپنی کم علمی کا بالکل صاف آئینہ سامنے رکھ کر دیکھ لیا، خود بخود ایک فتویٰ انہوں نے لکھ دیا۔ ایک فتویٰ کہنا کیسا ہے، فتویٰ بھی نہیں کہہ سکتا میں تو، اب نام فتویٰ کا دیا کروں کیا؟ تو فتوے کی شکل میں انہوں نے جو ناپاک کوشش کی اور سرکار تاج الشریعہ سے ٹکرانے کی جو انہوں نے کوشش کر لی تھی، خود ساختہ فتویٰ ہے، میں ہندوستان میں نہیں کر سکتا، انہوں نے خود ساختہ فتویٰ لکھا، خود ہی مسئلہ سنا، خود ہی مسئلہ بنایا، خود ہی لکھ دیا۔ اور اس پر ابھی میں گزارش کرتا ہوں سید صاحب سے کہ وہ حضرت تشریف لائیں تو منقبت ضرور سنائے۔ دیا 3 موقع میرے اختر نے سماعت کا، دیا 3 موقع میرے اختر نے سماعت کا۔ یہ اگر آپ کے دل میں اپنے کون ہے تاج الشریعہ سے محبت کرنے والا، ہاتھ اٹھائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں بھی مرید ہوں، سبحان اللہ، میرا بھی ہاتھ بلند ہے۔ اسٹیج والوں کے لیے بھی کہنا نہیں ہے حضرت، سب شامل ہیں، جتنے ہیں سب نیچے کر لیں، سب تاج الشریعہ کے عاشق۔ اچھا مجاور کے کتنے ہیں بتائیے، کوئی ایک تو ہاتھ اٹھا دو مجاور کے۔ ارے کہاں امام میاں، تم تو عاشق ہو، تم کہاں اٹھا رہے ہو؟ مجاور کو نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا حضرت، یہ شہرت کے لیے کیا گیا ہے، اپنی شہرت کے لیے تم نے اتنا بڑا کام کر لیا، ذلت و رسوائی پیدا کر لی۔ مجاور صاحب تمہیں سنابلی کے مسئلے پر بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تم لوبان سلگاتے، اگربتیاں سلگاتے، چادریں چڑھاتے، جو تمہارا کام تھا، اور اگر اتنی شہرت کی ضرورت تھی تو سچے غلام مصطفیٰ بن جاتے، شریعت پر عمل کرتے، تاج الشریعہ کے پاس آ جاتے۔ تم نے یہ کام کیا نہیں، تم نے شہرت کے لیے ایک غلط کام کر دیا، خود ضابطہ فتویٰ لکھ دیا، خود اپنی شہرت کے لیے اپنی طرف سے کام کیا۔ بتاؤ فتویٰ کیا اس طریقے سے دیا جاتا ہے؟ ایک فریق کی بات سن لو فتویٰ دے دو؟ کہاں کا قانون ہے یہ؟ کون سا قانون ہے؟ مجاور صاحب آؤ اور بتاؤ، اگر سچے ہو تو مسئلہ صاف کرو، آؤ بتاؤ کس بنا پہ تم نے فتویٰ دیا؟ تمہارا اگر یہ فتویٰ سچا ہے تو سامنے آؤ، دل میں چھپ کر بات نہیں کرتے، سامنے آ کر بات کرتے ہیں۔ ہم خواجہ کے دیوانے ہیں، داتا غریب نواز کے دیوانے، اجمیر آئیں گے، تم میں ہمت نہیں، روک لو، تم ذرا کہیں باہر نکل کے دکھا دو، تم آؤ کہیں۔ تم سنابلی کا مسئلہ نہیں جانتے تھے، ایک کی محبت میں اتنی بڑی بات کر گئے۔ تم تاج الشریعہ کی بات کرتے ہو، میرے پیر و مرشد نے 3 موقع دیا، 3 موقع دیا، آؤ بات کرو، آؤ بات کرو، سامنے آؤ، مسئلے کو صاف کرو۔ کہاں تھے تمہارے سنابلی؟ کہاں تھے ادریسی؟ کہاں تھے یہ گالی باز لوگ؟ کہاں چلے گئے تھے جن کے دامن میں سوائے بد کلامی کے کچھ نہیں، جنہوں نے ممبر رسول کے تقدس کو پامال کر کے رکھ دیا، جن کو کچھ نہیں آتا سوائے گالی کے؟ یاد رکھو تاج الشریعہ نے 3 موقع دیا۔ اب میں اپنی بات بتاتا ہوں، اس مسئلے پر میں نے قسم ہے رب کعبہ کی ممبر رسول پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، 11 مرتبہ سنابلی کو فون کیا ہوں، 11 مرتبہ ہندوستان میں بول رہا ہوں، یہ بات اس تک ضرور پہنچے گی، اور نہ پہنچے تو پہنچا دینا۔ میرا نام سید اشرف امان حسین نوری ہے، نام بتا دینا، بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ میں نے عرب سے انٹرنیٹ کے نمبر سے فون کیا 4 مرتبہ، کہاں ہے حضرت؟ بھیا تو ابھی ہے نہیں، پروگرام میں ہے۔ میں نے کب لوٹیں گے؟ انشاءاللہ صبح آ جائیں گے۔ میں نے کہا مجھ سے گفتگو کرا دیجئے گا، کل میں ظہر بعد فون کر لوں گا۔ ٹھیک ہے۔ پھر کیا، کہاں ہے حضرت؟ آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا اٹھا دیتے، بتاتے سید صاحب نے فون کیا، حضرت کے آرام میں خلل ہوگا۔ جواب ان کا ہے، کوئی برہان عصمتی، ان کا مرید یا شاگرد کوئی ہے، برہان رضا عصمتی، یہ ان کا بھائی نہیں، ان کا کوئی ہے، اس سے میری بات ہوئی، اس نے یہ جواب دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن میں نے صبح فجر کے فوراً بعد فون کر دیا، کیا فجر پڑھنے تو حضرت اٹھے ہی ہوں گے، یا نماز سے بھی گمشدہ ہے، وہ بھی کھا جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ فجر بعد تو کوئی بھی اٹھ جاتا ہے۔ میں نے فوراً فجر کے بعد انڈیا ٹائم سے فون کیا، حضرت سے بات کرا دیجئے، حضرت وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ، 15 منٹ بعد فون کرتا ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد فون کیا، کہاں ہے حضرت؟ حضرت ابھی باہر نکلے ہیں۔ میں نے کہا باہر چلے جائیے، میرا فون چالو رکھیے، بیلنس میرا جا رہا ہے، مجھے ضروری باتیں کرنی۔
کہا حضور کیا مسئلہ ہے، مجھ سے بتا دیتے میں پیش کر دوں گا۔ میں نے کہا تمہاری اپنی اوقات کیا ہے بتاؤ، تمہاری علمی حیثیت کیا ہے بتاؤ، یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ تمہیں بتاؤ تم سمجھ پاؤ گے؟ تم پہلے بتاؤ تم ہو کون، تمہاری اوقات حیثیت کیا ہے، پھر میں تمہیں مسئلہ بتاتا ہوں، یا میری سیدھا سنابل سے بات کراؤ۔ نہیں کرائی۔ پھر 3 دن بعد میں نے رات میں فون کیا، سنابل موجود ہے، اس کی آواز میں نے فون پر سنی، 1 منٹ میں خاموش تھا، فون چالو تھا۔ اس کے بعد میں نے ہلو کہہ کے بات آگے بڑھائی تو پھر کہاں ہے، حضرت تو نہیں ہے، وہ وہاں موجود ہے، میں اس بات کا خود گواہ ہوں کیونکہ میں اس کی آواز پہچانتا ہوں، میں اس کی آواز اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، میں نے خود سنا ہے اس کی آواز وہیں موجود بول رہا ہے، اور اس نے کہہ دیا کہ یہ وہ یہاں نہیں۔ میں نے کہا اسپیکر آن کر، اور میں جو کہہ رہا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو سنا۔ میں نے اس مسئلے پر محدث کبیر سے خود بات کی، سلمان میاں سے خود بات کیا، مولانا بصیر القادری سے خود بات کیا، ان کے علاوہ سید حسینی میاں صاحب قبلہ سے میں نے خود بات کیا، 11 عظیم علماء سے میں نے بات کرنے کے بعد سنابل کو، سنابل نہیں سنابل، سید صاحب نے اچھا نام دیا، سنابل کو میں نے فون کیا کہ بات کریں، مسئلہ کیا ہے بتائیں، آخر مجھے بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے تب تو بتاؤں گا کیا بات ہے، کل کے کوئی پوچھ لے کیا بتاؤں، لوگ کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں، کس کی طرف ہیں، میں نے کہا بھائی حق کی طرف ہیں، جہاں حق وہاں سب۔ فون نہیں اٹھایا، بات نہیں کیا، اسپیکر آن کروا کے میں نے اپنی ساری گفتگو رکھ دی، اور پھر میں نے کہا فون کاٹ، میں اپنے پرسنل نمبر سے فون کرتا ہوں، اپنے پرسنل نمبر سے 4 مرتبہ فون کر کے کہا یہ میرا عرب کا نمبر ہے، یہ میرا انڈیا کا نمبر ہے، وہ بھی نمبر دیا، جب بات کرنی ہو، جب آپ کے حضرت آ جائیں مجھے 1 مرتبہ مس کال دے دینا۔ آج تک مس کال نہیں آیا، 6 ماہ گزر چکے ہیں، 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ جب مسئلہ آتا ہے کہ آؤ آج ڈیٹ دی گئی تو کہیں باہر چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی نیا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی یہاں ڈیٹ دی گئی کہ اس دن فیصلہ ہے آ جاؤ بیٹھ جاؤ تو خود اجمیر پہنچ جاتے ہیں فیصلہ سنوانے، ہاں، اور پھر ان کا وہ پالا ہوا کتا کہتا ہے کوئی قاضی نہیں، کوئی قاضی نہیں، کوئی قاضی نہیں، اور اجمیر سے فیصلہ فتوے کی صورت میں ہو جائے گا۔ تو سید صاحب صحیح فرماتے ہیں، اجمیر میں کہتے ہیں دادا بیٹھے ہیں جو فیصلہ کریں گے، کون کرے گا فیصلہ، جب کوئی قاضی ہی نہیں تو کون کرے گا فیصلہ ان کے نزدیک۔ ہمارے نزدیک تو قاضی یہاں موجود ہے، ہمارے نزدیک تو قاضی یہاں موجود ہے، ہم بغاوت نہیں کرتے، معاملہ صرف اتنا ہے، صرف اتنا ہے۔ کل تک یہ بزرگوں کے پاس آتے تھے، تاج الشریعہ کے نام پر انہیں شہرت ملی ہے، تاج الشریعہ کے نام پر، ان کے نام کے ٹکڑے پر یہ پلتے رہے ہیں۔ کل تک باپ بیٹے جہاں تک یہ فتین جاتے تھے وہاں وہاں تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، بریلی کی بات اظہری میاں کرتے تھے۔ ان کو جو شہرت ملی ہے یہ تاج الشریعہ کے نام پر ملی ہے، حضرت ان کو جو شہرت ملی ہے تاج الشریعہ کے نام پر ملی ہے۔ جہاں جائے جن لوگوں نے انہیں بلایا ہے، جن لوگوں نے روپیہ خرچ کیا ہے ان کے پروگرام کو کرانے کے لیے، وہ تاج الشریعہ کی محبت میں کرتے تھے، وہ یہ سوچتے تھے یہ پاسبان مسلک اعلی حضرت ہے، وہ یہ سوچتے تھے یہ خادم مسلک اعلی حضرت ہے، وہ یہ سوچتے تھے یہ عاشق تاج الشریعہ ہے، وہ یہ سوچتے تھے یہ سیدائی تاج الشریعہ ہے، وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ تاج الشریعہ کی بات پر عمل کرنے والے ہیں، وہ یہ جانتے تھے کہ تاج الشریعہ کے فتووں پر عمل کرنے والے ہیں۔ کل تک یقیناً یہ بزرگوں کے ماننے والے تھے، لیکن آج معاملہ صرف یہاں آ کر بیٹھ گیا کہ انہیں خود بزرگ بننے کا شوق چڑھ بیٹھا ہے، اب یہ خود بزرگ بننا چاہتے ہیں، اب یہ خود فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی معاملے پر انہوں نے پورا معاملہ خراب کر دیا، انہوں نے پورا معاملہ ایک دم سے گوڑ کے رکھ دیا، اپنا خود کا کھانا خراب کر لیا، اپنا خود کا پانی خراب کر لیا، اب کوئی پوچھتا نہیں، کچڑے کے بھاؤ پھرتے ہیں۔ یاد رکھو میرا کسی مجاور سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کسی سنابلی سے کوئی تعلق نہیں، کسی ادریسی سے کوئی تعلق نہیں، جب تک ان کا بریلی سے رشتہ تھا، فقیر کا ان سے رشتہ تھا، اب ان کا بریلی سے رشتہ نہیں، میرا ان سے رشتہ نہیں۔ جو لوگ اس چکر میں پڑے تھے کہ حضرت کیا کہتے ہیں، میں نے یہ کہہ دیا، اور رہا سوال سید کا کہ وہ سید ہیں مجاور صاحب، پہلے مجاور صاحب کو تو یہ چاہیے وہ یہ فتوے پہ چلے آئے، اس مسئلے پہ چلے آئے، ان کو تو خود اپنی جگہ پہ فتوا دینا چاہیے۔ مسجد میں عورتیں بیٹھتی ہیں، بے وجہ کے کام ہوتے ہیں، فلم اسٹار کو انٹری ملتی ہے، ناچنے گانے والوں کو انٹری ملتی ہے، بے وجہ کی قوالیاں ہوتی ہیں، ایسے بےہودے کلام پڑھے جاتے ہیں جو کسی کے سمجھ نہیں آتے، داڑھی منڈا کلام پڑھتا ہے، تو تم وہ ٹھیک کرو، ماں میاں تم وہ تو ٹھیک نہیں کر پا رہے، اتنے بڑے مسئلے پہ بولنے چلے آئے۔ اور اس کے بعد مجاور صاحب اپنے گریبان میں آپ نے جھانکا نہیں، انگلی اٹھا دی، بہت بڑی غلطی کر دی، آپ نے یوں ایک انگلی اٹھائی، 3 آپ کی طرف تھی، یہ 3 آپ کی طرف تھی، یہ 3 آپ کی طرف تھی۔
आपने सिर्फ एक पर नजर रखी, अल्हम्दुलिल्लाह अब सारी सुन्नियत आपके 3 पर नजर रखे हुए है। और रहा सवाल आपकी सियादत का, तो एक और मसला ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अवाम जब मसला सुनती है तो कुछ का कुछ कह जाती है। यहां इख्तिलाफ उनकी सियादत पर नहीं है, यहां मसला उनके सैयद होने या न होने का नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि वो सैयद है या नहीं है, या उनकी इस मसले पर बुराई की जाए, ये कहा जाए कि वो सैयद नहीं। देखो यकीनन अगर कोई सैयद है या नहीं उसने कह दिया तो वो उसे आप मान लो, क्योंकि हम आला हजरत वाले हैं, हमारे इमाम ने हमें यही सिखाया है, तो हम उन्हें सैयद मानते हैं, उनका एहतराम सियादत की बुनियाद पर करते हैं। आज भी मैं ये बात एकदम खुलकर कह रहा हूं कि किसी की भी सियादत का एहतराम किया जाएगा, वो सैयद साहब की आदत का नहीं किया जाएगा। सैयद साहब की आदत बुरी हो गई तो उसका रद्द किया जाएगा, उनकी सियादत का एहतराम किया जाएगा। तो यहां मसला उनके सैयद होने न होने से नहीं है। अगर किसी ने बहाने के बिना पर यह आड़ बनाया है कि सैयद साहब हैं, तो साहब आप अपना मुंह एक बार फिर गटर के पानी से धुल लें और उसके बाद बात करें। सियादत का कोई मामला ही नहीं है। उन्होंने जो बुनियाद की बातें कर दी और अपनी कम इल्मी दिखाई, इस मसले पर है, इसके सिवा कुछ नहीं। बस यही मेरी बात थी। सरकार की बात करो, इसकी की बात करो, ताजुश्शरिया की बात करो, उनकी बात सुनो। आज के वक्त में हमारा अमीर, हमारा सालारे अहले सुन्नत हुजूर ताजुश्शरिया अख्तर रजा खां अजहरी हैं, हम इनके मानने वाले हैं। इनका जो हुक्म, कोई कादरी हो, चिश्ती हो, रजवी हो, अशरफी हो, कोई भी हो, ताजुश्शरिया किसी रज़वियों की जागीर नहीं, अशरफियों की जागीर नहीं है, कादरियों की जागीर नहीं है। मेरे ताजुश्शरिया के कासाने में हर रंग अशरफी भी है, रज़वी भी है, कादरी भी है, चिश्ती भी है। तो ताजुश्शरिया का जो सामियाना है वो सबके लिए है। सब ताजुश्शरिया को मानते हैं, सब उनके फतवों पर अमल करते हैं। मानते रहो, उनको मानते रहो, उनके पीछे चलते रहो। आप गुजरात वाले हो, यहाँ हुजूर काज़िए अहले सुन्नत सैयद सलीम बापू के पीछे चलो, इनके कॉल पे अमल करो। कोई बात आए, कोई मसला पड़े तो अपने काजी से पहले पूछो, यहाँ वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी से ना पूछो, पहले अपने काजी से पूछो, जो इनका हक हुक्म हो उसे मान लो। कोई सैयद साहब हो, गैर सैयद हो, वो अलग है। और हम उसे सैयद, मैं तो उसे सच्चा सैयद मानता ही नहीं जो अपने नाना के आशिक का वफादार ना हो। अपने नाना के आशिक का वफादार ना हो वो असली सैयद हो ही नहीं सकता। बस मैं यही कह के अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर आका टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाते हैं बाजार मुस्तफा में, इस सौदे में खसारे नहीं होते। ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर